جب بھی آج کے یہ دن ہوتا ہے، ہم سیرت کے حوالے سے سیرت کے پہلو پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو سے لوگ اب جو ہے وہ روشناس ہیں، پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں، کالجز میں، مدارس میں، ٹیلی ویژن پہ بات ہوتی ہے، آپ جیسے علماء کرام خطبات میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو سیرت کے پہلو ہیں، ہر پہلو وہ اپنی زندگی میں ہم لاگو کیوں نہیں کر پاتے ہیں، بالکل الگ رکھتے، سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل سا کام ہے، ہم اس کو اپنا کیوں نہیں رہے ہوتے؟ السلام علیکم جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے سیرت کے حوالے سے میرا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے چینل پہ آنے کا مجھے موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ میں ڈائریکٹ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سیرت النبی کے پہلو سے ہم سب روشناس ہیں، لیکن اس پہلو کو زندگیوں میں اس طرح اپناتے نہیں ہیں۔ یہ تو سبھی کا دکھڑا ہے، سبھی کا رونا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا، ہمارے ایمان کی شرط اور جزو ہے۔ لیکن محبت کہتے کس کو ہیں؟ محبت پیروی کو کہتے ہیں، اور پیروی دشوار ہے تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو ویسے زبانی محبت کے دعوے ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ جتنے بھی مسجدوں میں واعظ ہیں، خطیب ہیں، جن کو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بھی سنتے ہیں اور مختلف علمی باتیں بھی سیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مذہبی طبقے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہلو کو اجاگر کرے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فوکس کیا ہے، تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ ایک صحابیہ کو پتہ چلا کہ نبی نے حکم دیا، پردے کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، تو وہیں بیٹھ گئیں اپنی جگہ پہ کہ میں اب بغیر چادر کے آگے نہیں جا سکتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ سن رہے ہیں اور آپ تک آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، تو آپ مسجد کے باہر ابھی اندر پہنچے نہیں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو ایک طرف تو ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام میں ایسی حرص تھی کہ وہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم سے اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو تو آپ کے اخلاق تھے، اور میں سمجھتا ہوں ہم اس معیار پہ نہیں اترتے، اور میں خود بھی اپنے آپ کو بھی اس میں داخل کرتا ہوں۔ تو ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کو نبھانا، 3 دن کھڑے ہوئے ہیں ایک شخص کے انتظار میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ کر چکے ہیں کہ میں تمہیں یہاں پہ ملوں گا۔ ہم اپنی زبانوں کا حال دیکھیں کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو کیا ہے کہ آپ نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو نبوت کے اعلان میں سب سے پہلے کس چیز کو آپ نے شو کیا ہے، کس چیز کو ظاہر کیا ہے؟ لوگوں سے پوچھا، لوگ یعنی اپنا پہلے صادق اور امین ہونا آپ نے ثابت کیا ہے کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے اپنی صداقت اور نبوت کو، یعنی آپ نے ہمیشہ سچ بولا اور امانت میں خیانت نہیں کی، سب سے پہلے اس پہلو کو، اپنے کیریکٹر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور مفتی صاحب، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم سیرت النبی کے ڈیفرنٹ پہلوؤں کی بات کریں، مدثر نے بھی جیسے ذکر کیا کہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی ڈیلی لائف پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اپنی عائلی زندگی میں، اپنی نجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے، اسے بیلنس رکھنے کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے جو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، جسے خود ہمیں اپنی لائف میں لاگو کرنے کی، فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، جو آج کل نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، وہ نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم نے سیرت کے اس پہلو کو ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ سیرت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، سیرت میں ہم یقیناً بیان کرنا چاہیے، پیغمبر سے محبت کا تقاضا ہے۔ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بیان کرتے ہیں، یقیناً بیان کرنا چاہیے۔
ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، یقیناً بیان کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سب سے اہم پہلو کہ ہر واقعہ میں آپ نے انتہائی دانش مندی سے کام لیا، جذباتیت سے کام نہیں لیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو ہم دیکھ لیں، اس میں کتنے تدبر، تحمل، مشوروں کے بعد آپ نے فیصلے کیے۔ کہیں کوئی جذباتی بیان نہیں ملتا کہ توڑ دو، پھوڑ دو، کاٹ دو، مار دو، یوں کر دو، یہ نہیں ملتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسے صحابی نظر آتے تھے کہ جن کے اندر برداشت ہوتی، تحمل ہوتا، تو آپ ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی چہرے پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن بعض صحابہ میں یہ صفت تھی کہ ان میں کوئی خاص کوالٹی ہوتی تو آپ ان کے چہرے پہ خود تعریف کرتے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چہرے پہ تعریف کرنا اگرچہ برا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض کوالٹی ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں وہ اگر کسی میں پائی جائیں تو ان کے منہ پہ بھی ان کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو وہ کون سی کوالٹیز ہیں؟ وہ ہے الحلم والاناہ۔ حلم کا مطلب ہوتا ہے برداشت، انات کا مطلب جلد بازی سے کام نہ لینا کسی بھی فیصلے میں، ہلڑ بازی اور یوں کر دو، اور جیسے آج کل چل رہا ہے۔ تو ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، الحلم والاناہ۔ صحابی رسول کے سامنے آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں، دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ ایک تمہارے اندر برداشت بہت ہے، نمبر دو تمہارے اندر انا ہے۔ انا ایک تو ہوتا ہے نا اردو میں انا، جو بڑائی، وہ والا انا نہیں، یہ وہ انا ہے جس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، انا۔ تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے، جس کو ہم میچورٹی سے تعبیر کرتے ہیں آج کی زبان میں، سنجیدگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ فوراً فیصلے نہیں کرتے، سوچتے ہو، تمام پہلوؤں پہ غور کرتے ہو کہ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے کوئی غلط پہلو بھی نکلتے ہیں اس میں۔ تو ایک تو برداشت سے کام لیتے ہو، دوسرا جلد بازی سے کام نہیں لیتے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری قوم میں اور شاید ہمارے بعض مذہبی طبقوں میں بھی یہ چیز ہے کہ نہ بردباری ہے اور نہ برداشت ہے۔ تو یہ چیز شاید ہمیں مذہبی اسکالرز میں بھی نظر آتی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیزیں مذہبی اسکالرز میں بھی، بعض مذہبی اسکالرز میں بھی نظر آتی ہیں کہ جلد بازی بہت ہے اور ہلڑ بازی بہت ہے، اور عوام میں بھی بہت زیادہ ہے یہ عدم برداشت۔ آپ اپنے قد سے زیادہ اونچی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنی حیثیت سے زیادہ بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں برداشت نظر آتی ہے۔ صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1400 صحابہ تھے، دشمن بہت طاقتور تھا، اور وہ 1400 صحابہ موت پر بیعت کر چکے تھے کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک شہید نہیں ہو جاتے، اور یقیناً صحابہ کرام مخلص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ انہوں نے جو بیعت کی ہے یہ اس پہ ڈٹے رہیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے جنگ کو ٹالا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر جنگ ہو جاتی، بالفرض یہ 1400 صحابہ شہید ہو جاتے تو کتنا بڑا عالم اسلام کا نقصان ہوتا۔ تو صحابہ کے اس جذبات کے ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی شرطیں مانی ہیں تاکہ جنگ کو ٹالا جائے، اور اپنے یہ جو سرمایہ ہے جو اتنی محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے، اور اتنا جان دینے والا سرمایہ، تو اس کی حفاظت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت کے پہلو کو بھی سامنے رکھا ہے کہ ان کو پہلے بچایا جائے۔ اگر انہی کو جنگ میں یہ سب کو میں نے لڑوا دیا اور یہ سارے شہید ہو گئے تو یہ مخلص ساتھی مجھے ان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو کیوں نہ اس کریم کو جو میں نے تیار کی اس کو بچایا جائے، اور ہم زبانی تبلیغ پر ابھی محنت کریں اور کچھ وقت کے لیے جنگ کو ہم ٹال دیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 کا لشکر تیار ہوا، اور پھر اس لشکر نے مکہ پہ حملہ کیا اور فتح اللہ نے نصیب کی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھے ہوتے تھے، اور اس میں برداشت تھی، اس میں تحمل تھا۔ لیکن آج شاید ہم اس پہلو کو بہت زیادہ نظر انداز کر چکے ہیں، اور ہمارے ہاں ہر سطح پہ یہ عدم برداشت نظر آتی ہے۔ میڈیا پہ کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ خبر صحیح ہے غلط ہے، پھر اس کو اینالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں،
اور کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کی ماضی کو بھی اٹھا کے دیکھیں کہ اس کی ماضی کیسا تھا، اس کا حال کیسا ہے. بس کوئی الزام لگے اس کو نقل کر دیتے ہیں، اور کوئی فتویٰ آ جائے، فتویٰ دینے میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جا رہا. ایک دم قتل و غارت کے فتوے بھی فوراً مارکیٹ میں آ جاتے ہیں کہ فلاں کو اڑا دو، فلاں کو یہ کر دو. تو یہ سب چیزیں عدم برداشت میں داخل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی. سیرت کے اس پہلو کو ہمیں بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.